سے جانتے ہیں، وہ ایسی شخصیت رہی کہ الحمدللہ جو جوانی کی عمر سے انہوں نے عشق رسول کا پیالہ پی لیا تھا. سبحان اللہ. بے شک محبت رسول کا ایسا پیالہ پیا تھا کہ الحمدللہ ایسے دیوانے تھے رسول پاک کی محبت میں، ایسے وارفتہ تھے. جوانی ہم نے ان کی دیکھا، ان کا بڑھاپا دیکھا، ان کی نماز دیکھی، ان کی سنتیں دیکھی، ان کا اٹھنا دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی تھی. ان کا بولنا دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا یاد آ جاتا تھا. ان کا چلنا دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا یاد آ جاتا تھا. ارے اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیوانے تھے کہ کوئی شاعر یہ کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کا دیوا، میرے آقا کا دیوانہ جدھر ہو جائے وہ جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کے ایسے دیوانے سید صاحب نوری تھے کہ الحمدللہ جن کی جوانی بھی میں نے دیکھا، جن کی شادی بھی میں نے دیکھا، جن کا بڑھاپا بھی میں نے دیکھا، جنہوں نے ہم جیسے چھوٹے سے نالائق، نکمے اور کم ظرف بچوں کو غریب علاقوں سے لانا. بھائی دیکھیے آج کے دور میں کون کر سکتا؟ آج سے 25 سال سے کون کر سکتا ہے یہ؟ آج ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے اپنی تنخواہ فکس کر لیتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو پہلے تنخواہ فکس کرتے ہیں، بھائی ہمارے بیوی بچے ہیں پہلے ہماری تنخواہ فکس کی جائے. مدرس بنتے ہیں تو پہلے ہماری تنخواہ فکس ہوتی ہے. اور سید صاحب حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی جزا، دنیا میں کوئی جزا نہیں مانگے، بس انہوں نے دنیا سے کسی سے مطلب کہ اپنا معاوضہ نہیں مانگا. آپ نے بچوں کی خدمت کی، بچوں کو عالم بنایا، بچوں کو بہترین، ہمارے مصطفیٰ میں بہترین قاری بنایا، بچوں کو بہترین مدرس بنایا، کسی کو مطلب کہ بہترین مطلب کہ حافظ بنایا، بہترین ائمہ تیار کیے، لیکن جزا نہیں مانگا. جزا مانگا تو اپنے پروردگار سے مانگا. اے اللہ سبحان اللہ چاہیے جو میں نے محنت سے کی ہے، میں نے مشقت جھیلی ہے، اس راہ مستقیم پہ چلنا سب کے لیے آسان نہیں ہے. یہ پرخار راہ ہے، اس کا چلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ وہی چل سکتا ہے اس راستے پر جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ سے پاک کا کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سے پاک کا فیض تھا سید حسین صاحب. سبحان اللہ. بے شک آپ نے، میں نے اتنے سال سید صاحب سے ساتھ بچپن سے سید صاحب کے کپڑے بھی دھوتا تھا، ہاتھ بھی دبا دیتا تھا، کبھی سر کی مالش بھی کر دیتا تھا، لیکن کبھی کسی رات میں سید صاحب کو رات بھر سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. کبھی دیکھا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بولا سبحان اللہ. ساری رات کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک آدھ 2 گھنٹہ ہے، 4 گھنٹہ ہے، سو الگ بات ہے، لیکن پوری رات کبھی ایک انسان کو میں نے میری باتیں کی آنکھوں نے سید صاحب کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کبھی دیکھا تو ہاتھ میں قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جانماز میں تو سجدے کی حالت میں ہے، اور کبھی خالی ہے تو مصطفیٰ کی نعتیں گنگنا رہے ہیں. کس سے ہوتا ہے یہ فضل؟ اور ایسے سید صاحب کا معاملہ آپ اور ہم نے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سید صاحب نے جوانی کی عمر سے بس ایک ہی خواہش تھی کہ انہوں نے ایک محبت رسول کا دیا جلایا تھا، اور اس دیا سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے پسماندہ فرزندان وہ اس ادارے میں آئے، فیضان انوار مصطفیٰ سے جڑ جائیں، اور جڑ کر ان کے دل میں بھی عشق رسول کی دیا جلائی جائے. سبحان اللہ. اور انہوں نے یہ پیغام لے کر اس نیت عزم مصمم سے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ نے خدمت متین کر دیا اور کر کے چلے گئے. آج ہزاروں کی تعداد میں دیکھو، حیدرآباد میں دیکھو تو انوار مصطفیٰ کا پڑھا ہوا مل جائے گا، نظام آباد میں دیکھو تو انوار مصطفیٰ کا پڑھا ہوا مل جائے گا، اگر کرنول میں دیکھو تو انوار مصطفیٰ کا پڑھا ہوا مل جائے گا، اگر تم وجےواڑہ میں دیکھو تو انوار مصطفیٰ کا پڑھا ہوا مل جائے گا، ارے رحمت آباد چلے جاؤ تو انوار مصطفیٰ کا فارغ مل جائے گا. ارے یہاں تک تو بہت
یہ صاحب میری آنکھوں نے دیکھا کہ سید صاحب وہ انسان نہیں تھے، ہم جیسے عام انسان نہیں تھے، بلکہ قسم خدا کی سید صاحب اللہ کے ایک ولی تھے، کیونکہ یہ ایسے ویسے نہیں تھے، ارے آلے رسول ہیں، آلے رسول، بولو سبحان اللہ، آلے حسین ہیں، آلے حسن ہیں، وہ ایسی ویسی شخصیت نہیں تھی۔ ارے اللہ اکبر، کھانے میں حضرت کیا کھائیں گے؟ جو مل جائے گا کھا لیتا ہوں، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی کھانے میں بھی کوئی چائز نہیں، کپڑے پہننے میں چائز نہیں، چلنے کے لیے سواری کے لیے کوئی چائز نہیں، آپ کسی کے محتاج بن کے زندگی نہیں گزارے، خودداری سے زندگی گزارے، بولو سبحان اللہ۔ اتنی خودداری سے سید صاحب نے زندگی گزاری، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ آج کہنے والے کہتے ہیں، منکر کہتے ہی رہیں گے اور کہتے ہی رہیں گے اور کہتے ہی رہیں گے، کہنے دو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھو سید صاحب کا معاملہ کہ الحمدللہ سید حسین صاحب نوری الحمدللہ جب کھاتے سنت رسول کے مطابق کھاتے۔ کبھی سنت صاحب کے ساتھ میں نے 20-22 سال گزارے، کبھی آپ کو یہ زبان سے کبھی کسی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اللہ، یہ سب سے بڑا گناہ آج ہم کرتے ہیں، ہم جیسے نکمے کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ سید صاحب کے ساتھ میں نے اتنے دن جنہوں نے تکلیف پہنچائی، اذیتیں پہنچائی بھی ہو، تو سید صاحب مطلب کہ ان کی تعریف کرتے، اور اگر ان کا انتقال ہو جاتا تو ان کی خوشی ان کی میت میں بھی جا کر کے انہیں پرسا دے کے آتے۔ سبحان، ایسے شخصیت ملتی، ایسی سادگی مل سکتی ہے آج کے دور میں، اللہ اکبر، اور پہننے میں بھی کوئی یہ نہیں۔ اس لیے سید حسین صاحب اور جب اس ادارے ایک انوار مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن عشق رسول نے انہیں اور ایک اعلیٰ منزل پہ پہنچانا تھا، ایک اعلیٰ منزل پہ پہنچانا تھا، ایک اعلیٰ منزل، ایک چھوٹے سے قصبے سے نکل کر صدی پیٹ آئے، اور آنے کے بعد جب عشق رسول کی دیا آپ نے جلا لی اپنے، اور اسی کو دیا کو اور آگے پہنچانا چاہا، تو سید حسین صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے منزل کے سب سے اعلیٰ منزل پر کامیاب ہو گئے، اپنے اعلیٰ منزل پر کامیاب ہو گئے۔ تو الحمدللہ سید حسین صاحب رضی اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سید صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ہی معمول بنایا تھا، سید صاحب ایک ہی معمول بنائے تھے، کیا تھے وہ؟ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ ان کا معمول ایک ہی تھا، کوئی کچھ کہے، کوئی ہم نے کئی مرتبہ سمجھایا، حضرت ہم جیسے آپ کے پاس پروردہ، آپ کے پاس پرورش پائے ہوئے آج گاڑیوں میں پھرتے ہیں، حضرت آپ کے معذور ہیں، تو آپ ایک گاڑی لیجئے، ایک ڈاکٹر مطلب ایک ڈرائیور کو رکھیے، اپنا سفر دین متین کے لیے کریے، لیکن آپ کی صحت کا بھی خیال رکھیے۔ لیکن کہتے تھے نہیں، بس میں اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا، اور یہی کہتے تھے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ زہیر صاحب کا یہی نعرہ تھا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ زہیر صاحب کو کبھی کسی نے، میں دیکھا میری آنکھوں نے کبھی زہیر صاحب کو رات بھر آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دن میں فالتو وقت گزارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی دیکھا کبھی مدرسے میں آ کر بچوں کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، کبھی مدرسے میں آ کر مدرسے کا حساب کتاب دیکھ رہے ہیں، کبھی غریبوں میں چلے گئے ان کی بچوں کی شادیوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ سید صاحب کبھی لڑکیوں کے مدرسے میں چلے گئے ان کے کھانوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اور یہ سید صاحب اگر کسی علماء کی محفل میں چلے گئے تو ان کو نوکری لگانے، امامت کی جگہ لگانے کی ترکیب بنا رہے ہیں۔ تو سید صاحب کا رات دن صبح شام عبادت الہی میں گزرا، اس لیے میں یقین اور فخر سے کہتا ہوں کہ سید صاحب اللہ کے ولی رہے۔ ان کا کام زمین کے اوپر آرام، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور ایسا آرام کر رہے ہیں سید صاحب آج ان کا 40واں ہے، ایسے آرام کر رہے ہیں کہ شہادت کے دلہا بن کے گئے۔ سبحان اللہ۔ ارے شہادت کی موت ملی ہے سید صاحب کو، ایسی موت مت تصور کرو، یہ موت سب کو ایسے نہیں ملتی، بلکہ جسے یہ حسین کا بیٹا تھا، حسین نے کہا میری شہادت ہوئی تو میرے بیٹے کی بھی شہادت ہو جائے۔ شہادت کا درجہ ملا میرے سید حسین کو، ایسے ویسے موت نہیں ملی۔ آپ سمجھتے ہوں گے گر کے مر گئے، بلکہ نہیں، یہ سید حسین کو شہید شہادت کا درجہ مل گیا۔
کہ شہید ہے شہید تو الحمدللہ زندگی میں رہے تو مصطفیٰ کے غلام بن کے رہے، اور جب اٹھے تو حسین پاک کے غلام بن کے اٹھ گئے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہم غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل میں سے ہیں الحمدللہ۔ دیکھو سید صاحب کا اتنا اخلاص بھرا کام، اللہ اکبر۔ آپ ورنگل سے جا رہے ہیں، ترکاری مطلب کہ رحمت آباد پہنچا رہے ہیں۔ بتاؤ کوئی آج کرے گا بغیر پیسے کے؟ ایک دن کر سکتا ہے، 2 دن کرے گا، بعد میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ صاحب نہیں کر سکتے، بلکہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو تفقہ فی الدین بھی عطا فرما دیا تھا، تفقہ فی الدین عطا فرمایا تھا، اور سید صاحب اس منزل پہ، اعلیٰ منزل پر تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا سید صاحب کی سنت قضا ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سید صاحب کی نمازیں قضا ہوئی؟ سفر میں ہو تو سید صاحب نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اوقات نماز۔ سب حضر میں ہو تو سید صاحب نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سید صاحب کے ساتھ کوئی آ جاتا بے نمازی بھی آتا تو کہتے چلو بھائی نماز پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین کی دعوت نہیں دیتے سید صاحب، کام بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے سب سے عظیم رہنما گزرے ہیں، عظیم رہبر گزرے۔ آج آئندہ زمانے میں ایسی ہماری آنکھیں ایسی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں ممکن نظر نہیں آتا ہے، ایسی چیزیں دیکھیں ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ ایسی شخصیت کو جو ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، لیکن ہمیں قدر کرنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے سید صاحب کے ساتھ وقت گزارا انہیں قدر کرو کہ سید صاحب نے جس طرح خلوص کے ساتھ زندگی گزار کے ہمیں بھی ایک راہ بتا گئے کہ دیکھو جس طرح میں نے خدمت کی، اے دین کے دائیوں، اے طلباء فیضان رضا، طلباء انوار مصطفیٰ، جب بھی تم پڑھو تو میری زندگی کو پڑھ لو، مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جاؤ گے، مصطفیٰ کے سچے چاہنے والے بن جاؤ گے، اور مصطفیٰ کے نام پر چلو جس طرح میں نے مصطفیٰ کے نام کے لیے کیا، مصطفیٰ کی ذات کے لیے کیا، مصطفیٰ کی مطلب محبت کے لیے کیا، اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سید صاحب ایک عبقری شخصیت ہے، اور جو انہیں موت بھی ملی، شہادت کی موت ملی ہے۔ شہادت کا ہم مطلب الحمدللہ ہم انوار مصطفیٰ کے طالب علم بھی رہ چکے، سید صاحب کے مطلب کے قریب بھی رہ چکے، تو لہذا میں نے جو بھی اپنے سے میں نے دیکھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوں۔ لہذا میرا آپ سے ادباً گزارش ہے، اور علماء ذوی الاحترام سے بھی گزارش ہے کہ انوار مصطفیٰ کو مضبوط کریں۔ اس کے مطلب کہ خدمات کے ساتھ آج ہمارے آصف بھائی اور مطلب کہ جو بھی ذمہ دار ہے بیچارے کر رہے ہیں انوار مصطفیٰ کی خدمت، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اور خدمت کریں، کہ سید صاحب کا خلا محض مطلب کہ ہمارے درمیان ہوا ہے، لیکن ہماری ہمتیں کمزور نہ ہوں، کہ ضرور انشاءاللہ سید صاحب نے پودا لگایا ہے تو ضرور ان کی روحانی دعا ہمارے ساتھ رہے گی۔ انوار مصطفیٰ کے ساتھ ان کی روحانی دعائیں ہیں، اور ان کے دوسرے مدارس جو بھی جہاں جس جگہ بھی جس گاؤں میں بھی جس ولیج میں بھی چل رہے ہیں تو سید صاحب کی روحانی دعائیں ضرور ملتے رہے گی، سبحان اللہ۔ اور ان کے مطلب کہ آل اور مطلب کہ ان کی اولاد کو بھی میں مطلب کہ انشاءاللہ اگر وہ سن رہے ہوں تو مطلب بالکل یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بھی مطلب کہ کچھ مطلب کہ اس بارے میں کوئی سوچے نہ، کوئی پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ ضرور سید صاحب کا مطلب کہ دعا ہوگی، روحانی دعائیں، جس میں ہم اور آپ ساتھ میں رہیں گے، اور انوار مصطفیٰ پھلے گا اور پھلے گا اور انشاءاللہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کہنے میں کچھ غلطی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول اللہ کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ تھے جناب مولانا محمد بشیر احمد صاحب نظام آباد، جنہوں نے عالی جناب ڈاکٹر سید حسین نوری رضوی صاحب کے ساتھ خود کے بتائے ہوئے لمحات اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا منقبت پیش کرنے کے لیے رحمت آباد شریف، ضلع نیلور، قاضی شہر نیلور جناب حافظ و قاری محمد مشتاق باشا صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں۔ یہ بھی دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سابقہ تعلیم ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے حفظ کی تکمیل کی، اور الحمدللہ ابھی سرکاری گورنمنٹ قاضی ہیں نیلور شہر کے۔ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کریں۔
رونق اسٹیج علماء کرام و حاضران جلسہ، میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تعزیتی جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، کیونکہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو دیکھے تو پتہ چلے کہ کوئی سچا عاشق نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے پیر کا سچا مرید اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو سید صاحب کو دیکھیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، سنیت کا غم اگر کہیں دیکھنا چاہو تو سید صاحب کو دیکھ لیں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی صبح و شام تسبیح پہ گزری وہ زندگی، اور حالت یہ ہے کہ جانے کے لیے بس نہیں ہے، اور 3 گھنٹے انتظار کے بعد ایک بس آئے گی، وہ بھی آرڈنری، اسی بس میں جائیں گے، لیکن کوئی پوچھتا ہے تو اس کے لیے ہزاروں روپے دے دیتے ہیں۔ یہ عاجزی و انکساری ہے۔ بے شک، اگر کسی مرد مجاہد کو دیکھنا ہو تو سید صاحب کو دیکھ لو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر قوم کو صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے ساتھ لے کر چل کر اپنے لشکر کو کامیاب بنانے والے کسی مرد مجاہد کو دیکھنا ہے تو سید صاحب کو دیکھ لیں آپ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ 15 دن تقریباً نیلور میں رہے سید صاحب زیر علاج کے لیے۔ میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ویسے 1994 سے 1994 سے سید صاحب کی بارگاہ میں خدمت کا مجھے موقع ملا ہے۔ 15 دن رہے بڑی مشکل سے، جبکہ آپ کی والدہ باحیات تھیں اور ان کی اجازت لے کر رکھے ہیں، بڑی مشکل سے رہے آپ۔ حالت کیا تھی؟ 2 مرتبہ جا کر، مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جا کر مالش کرا کے آنا تھا بس۔ اس کے علاوہ جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہیں پر آپ صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر عشاء تک روزانہ مکمل قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکمل قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ حال سید صاحب کا رہا۔ واہ، شاید کہ کوئی ہوں گے کہ جتنے روزے سید صاحب رکھے ہیں کوئی اور رکھا ہوگا، ہے کوئی جانتے ہیں؟ سید صاحب کے روزوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ کتنے روزے رکھتے ہیں سید صاحب؟ چند دن ہمارے مولانا صادق صاحب رحمت آباد میں تھے، نائب رسول و اماں جان کی درگاہ شریف میں آپ خدمت کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں سید صاحب یہاں سے نکلتے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹرین میں ہیں، ہم صرف ایک بار آنے کے لیے ٹکٹ دیکھ رہے ہیں کہ کنفرم ہوا، کیسے ہوا، کہاں پر تھے، رات کیسے گزری، کہاں پہنچے، کہاں اترے، تمام فکر ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ کیسے آتے تھے، کیسے جاتے تھے، بس وہ آنے والے جانے، وہ بلانے والے جانے۔ سبحان اللہ۔ مول صاحب کیسے آئے سے؟ آپ بولتے میں کچھ نہیں، اماں جان بلا رہے تو میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نفل روزے جتنے رکھے ہیں شاید ہی کوئی رکھا ہوگا اتنے نفل روزے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو سید صاحب کی زندگی کی جو خوبیاں ہیں وہ گنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آج کونے کونے پر علم دین کی روشنی جو چمک رہی ہے وہ صدقہ ہے جناب سید حسین صاحب کا، بے شک، سبحان وہ اللہ۔ عنایت ہیں اپنے پیر کی، وہ دعائیں ہیں حضور اشرف الفقہا کی۔ بے شک، آئیے، مجھے نعت کے لیے کھڑا کیے کرے تھے، میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ سید صاحب نے سب سے پہلے جو نعت مجھے سکھائے تھے وہی نعت میں آپ کو سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
जिन्होंने मुझे अपने ही हाथ से बिठाकर नात पढ़ना सिखाए, वही नात मैं आपके सामने रख कर जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। इससे कबल बावा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे, आप सभी हजरात मेरे साथ पढ़िए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। 9 साल का था उस वक्त से सब याद दिलाए ना, अरे कहिए सुभान अल्लाह। सैयद साहब हर वक्त, अभी हमारे मौलाना बशीर साहब बता रहे थे कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल का शमा जला रहे थे, बाजू बिठाकर उसे समझा कर बोलते कि मेरे साथ पढ़ो ना, मैं सिखा रहा हूँ। तो सब मेरे साथ पढ़िए, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आप जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद मुश्ताक रज़ा साहब काज़ी शहर नेल्लोर से
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام کو سماعت فرما رہے تھے. گویا کہ سید حسین صاحب جنہوں نے اس نعت کو پڑھنے کا ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، گویا کہ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے دلوں میں راسخ فرمایا، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ بتایا، اور اسی اصول اور اسی ڈھنگ اور سلیقے کو لے کر آج ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل یہ محبت اللہ تبارک و تعالی ہم میں ہمیشہ تک قائم رکھے کہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا میں رہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ہم لیتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو یقیناً اس پر عمل کرنے کا نتیجہ آخرت میں ہمارے لیے بھلائیاں جمع ہوگی. بہرکیف آئیے اب نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں تقریر کے لیے، خطاب کے لیے دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سابقہ طالب علم، میں سب کے ساتھ سابقہ طالب علم اب جبکہ سب کی ایک اپنی انفرادی حیثیت اور شناخت بن چکی ہے، اس کے باوجود اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اہلیان صدی پیٹ اور تمام سید حسین صاحب کے چاہنے والوں کو پتہ چلے کہ سید صاحب نے کس قدر علم کے چراغ روشن فرمائے. نہ صرف صدی پیٹ بلکہ پورے ریاست تلنگانہ کا آپ جائزہ لیں گے، یقیناً ہر شہر میں کہیں نہ کہیں انوار مصطفیٰ کا ایک طالب علم آپ کو نظر آئے گا. سید صاحب نے جو محنتیں کی ہیں، میں ان محنتوں کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بارہا کہ سابقہ طالب علم. اب میری مراد دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سابقہ طالب علم حضرت مولانا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، ترجمان اہل سنت، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ، زندہ باد، شیخ الحدیث دارالعلوم انوار رضا، زندہ باد، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ویڈیوگرافی جو بھی کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا ویڈیوگرافی نہ کریں. حضور اشرف الفقہا ہمارے آقائے نعمت بالکل اس کی مخالفت کرتے تھے. برائے کرم کوئی نصاب ویڈیوگرافی نہ کریں. یہ پنا ادھر آنا. آئیے پھر میں جناب حضرت مولانا شرف الدین ثقافی صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی و حقانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. جناب حضرت مولانا شرف الدین ثقافی صاحب ناظم و محتمم دارالعلوم حنفیہ غریب نواز ورنگل. اسٹیج پر رونق افروز استاد گرامی، استاد الاساتذہ، حضور ترجمان اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الحاج خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدس والنورانیہ، و ماہر علم فن حضرت علامہ الحاج غلام مصطفیٰ برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ حضور اشرف الفقہا، و دیگر علماء ذوی الاحترام
مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين، ونحن على ذلك ربنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قادریم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور اشرف الفقہاء، شہزادہ حضور اشرف الفقہاء، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور اشرف الفقہاء، ہم شبیہ حضور اشرف الفقہاء، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لا لیں، اس لیے کہ آج کے ہمارے اس اجلاس کے تمام مہمان علماء کرام و مشائخ اعظام سب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی ماتے کی آنکھوں سے قریب بیٹھ کر جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ محبت سے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اب ذرا دل کی آنکھوں سے اور اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر یہ بتائیے کہ آج اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضور اشرف الفقہاء ہمارے درمیان نہیں ہے؟ یہ حضور اشرف الفقہاء کے شہزادے، ان کی شبی میں اللہ نے وہ شباہت ہمارے پیر کی رکھی ہے، انہیں دیکھیں ان کی یاد آ جاتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آج سدھی پیٹ کی عوام کے درمیان سنیت کی جو پہچان، مسلک حقہ، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر چلنے کا جو انداز ہمیں دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کو مل رہا ہے، یہ جہاں پر ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، وہیں پر ہمارے محسن و مربی، مناظر اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، ارے بلکہ خادم حضور مفتی اعظم ہند، 1 سال 2 سال نہیں بلکہ ہمارے حضرت نے تو سال ہا سال مفتی اعظم ہند کی خدمت کی ہے۔ اور وہ شخصیت ہمارے پیر کی تھی کہ جن کے بارے میں خود مفتی اعظم ہند کہتے تھے کہ مولانا مجیب اشرف ہمارے مولانا ہیں۔ بزرگوں دوستو، پیر کی زبان
زبان سے مولانا کا لفظ نکلوا لینا یہ ایسے ویسے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے پیر کو وہ عزت، وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت، وہ اہمیت، وہ عظیم مقام دیا تھا. ارے کیوں نہ دیں؟ میرے پیر وہ ہے، ہمارے پیر و مرشد وہ ہیں جن کا نام اشرفی سلسلے کے عظیم پیر حضرت سید احمد نے رکھا تھا. اور جب رکھا تھا تو کیا رکھا تھا؟ کہا مجیب اشرف. مجیب کا معنی بھی مقبول اور اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت پانے والا. اور اللہ نے انہیں اسم با مسمى بنایا. ہمارے حضرت کی عزت، عظمت، تکریم، تعظیم کی اگر بات کریں، چاہے علماء کا گہوارہ ہو یا فقہا کا گہوارہ ہو، ہر میدان میں، ہر جماعت میں اللہ نے ہمارے مجیب اشرف کو مجیب بنایا تھا اور اشرف بھی بنایا تھا. آج علماء کی، فقہا کی جماعت، چاہے وہ نارتھ انڈیا سے تعلق رکھنے والی ہو یا ساؤتھ انڈیا سے ہو یا ویسٹ انڈیا ہو یا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے رچنے بسنے والے علماء کرام، آپ چاہے مفکر اسلام کا تعزیتی بیان سن لے یا پھر علامہ فروغ القادری کا بیان سن لے یا پھر بڑے جتنے معزز علماء ہیں ان کے بیانات سن لے. جب حضور اشرف الفقہا کا انتقال پرملال ہوا تھا، سب کی زبان سے یہی تھا کہ یہ وہ اشرف تھا جسے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت نصیب فرمائی اور ایسا مقبول بنایا تھا اور ایسا مجیب بنایا تھا کہ ان کا مخالف بھی ان کی مخالفت میں بولنے کے لیے 1000 بار سوچتا تھا. اور کیسا بولے؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی بنا کسی مخالفت کے گزاری تھی. مخالفت کرنے والے خوب مخالفت کرتے جاتے اور ہمارے پیر کا رویہ یہ تھا کہ وہ آگے بڑھتے جاتے. جب ان سے خلوت کی گفتگو میں پوچھا جائے حضور آپ کے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہے تھے، فلاں ویسا کہہ رہے تھے، تو وہ خاموش ہوتے، مسکراتے. اور جب پوچھا جاتا آپ کچھ کیوں نہیں کہتے، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، تو یہی کہتے کہ اگر جواب دیا جائے تو سنیت میں شیرازہ بکھر جائے گا. ہم آگے بڑھتے جائیں، جس کو ہمارے کام کا احساس ہوگا وہ خود معترف ہو جائے گا. اور پھر ہر مخالفت کا جواب دینا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ ویڈیو کلپ کے جوابات بناتے رہتے ہیں وہ جوابات بنانے ہی میں مصروف رہتے ہیں. اور جو لوگ کام کرتے ہیں، علم وہ ایسی دولت ہے، علم وہ ایک ایسا نور ہے، جب انسان اس علم کے نور کو جب لے کر کے آگے بڑھتا ہے اور اسے پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور پہنچانے لگتا ہے تو پھر وہ علم اس بندے کو زندہ رکھتا ہے. سید حسین صاحب کی اگر آپ ذات کو دیکھیں تو سید حسین صاحب ذاتی اعتبار سے کون سی شخصیت ہے؟ نہ آپ عالم ہیں، نہ آپ مفتی ہیں، نہ آپ حافظ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہزاروں علماء گر آپ ہیں، 1000 حافظوں کو حافظ بنانے والے آپ ہیں. آپ نے کئی مفتیان کرام بنوا دیے، لیکن بزرگوں دوستو ذاتی طور پر موجود وہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے غیب سے ایسا علم دیا تھا کہ آدمی کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بتا لیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ مقام، وہ عظمت، وہ مرتبہ، وہ رفعتیں جو آج دی ہے، آج اسٹیج پہ بیٹھ کر نوساری کی سرزمین پر، گجرات کی سرزمین پر علم و حکمت کے معاملے میں بڑی حکومت چلانے والی ایک عظیم شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، علامہ غلام مصطفیٰ برکاتی صاحب. یہ وہ خاموش شخصیت ہے. اگر آپ ان کی خدمات کو دیکھیں، گجرات کی سرزمین پر ایسی خدمات آپ نے کر دی ہے کہ ہم جیسے مولاناؤں کو سوچنا پڑے گا اس ایسی خدمت کرنے پر. آپ نے انگلش میڈیم اسکول بنا دیا، لڑکیوں کا مدرسہ بنا دیا، کئی ایک مدارس کھول دیے، کئی ایک اسکول چلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ظاہر طور پر لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہوں گے. لیکن بزرگوں دوستو، جو شخص علم سے دوستی کر کے علم کو دنیا میں بڑھاتا جاتا ہے، اللہ اس کا مقام ایسا سربلند کرتا ہے، ایسا عظیم کرتا ہے، ایسی عظمتوں کا وہ حامل ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ فرش کے اندر فرش پر جینے کے بعد فرش کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی خدمات کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. اور وہ زندہ کیسا رہتا ہے؟ اس کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے ہر شخص اس کی خدمات کا معترف ہو جاتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان کئی ایک گوناگو مصروفیات کے باوجود بھی علامہ غلام مصطفیٰ برکاتی صاحب ایک عظیم ادارہ چھوڑ کر شہر سدی پیٹ آئے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟
کس لیے آئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں؟ کیا آپ کے درمیان خطاب کرنے آئے ہیں؟ یقیناً آپ کے درمیان آپ کی محبتوں کو دیکھ کر خطاب کریں گے, لیکن آئے ہیں تو صرف اور صرف حضور سید حسین صاحب کی خلوص میں آئے ہیں, محبت میں آئے ہیں, پیار میں آئے ہیں. وہ انہیں بھائی کہتے ہیں. بھائی کے انتقال پر بھائی کے گھر والوں کو پھرسا دینے آئے ہیں. مکمل مصروفیت چھوڑ کر یہاں تک آنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ سید حسین صاحب اکیلے سید حسین نہیں تھے, وہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے, وہ ایک کئی اداروں کے بانی کا نام سید حسین ہے. سید حسین اکیلے سید حسین نہیں ہے. سید حسین انہوں نے اپنی مکمل زندگی میں چاہے صرف ورنگل ہی نہیں, نظام آباد ہی نہیں, نیلور ہی نہیں, بلکہ آپ نے علم کی جو سدی پیٹ کی سرزمین پر جلایا ہے, وہ ایسا نور ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, واقف اسرار معرفت, خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ الحاج مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا تھا, نور ازل کا فیض ہے انوار مصطفیٰ, نور ازل کا فیض ہے انوار مصطفیٰ, علم و ہنر کی کان ہے انوار مصطفیٰ. کان کسے کہتے ہیں؟ کان مخزن کا نام ہے. کان کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ کا نام. کان اس جگہ کا نام ہے جہاں پر علم و ہنر کا جو کان کہتے ہیں مرکز کو, علم ہنر کے مرکز کہاں ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیر نے انوار مصطفیٰ کو, اور اللہ رب العزت نے وہ مرکزیت اس ادارے کو بخشی ہے. شاید سدی پیٹ والے سدی پیٹ کے اس ادارے انوار مصطفیٰ کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں, لیکن یہ وہ ادارہ ہے جس ادارے کی وجہ سے سدی پیٹ کے نام کو اللہ نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شہرت نصیب فرمائی ہے. اور کیوں نہ پہنچائے, یہ وہ نام ہے, اتنا مقبول نام ہے جسے چنا گیا مدینے کی سرزمین پر چنا گیا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر مدینے کی ٹھنڈی فضاؤں میں اس کا نام چنا گیا ہے. اس کی تفصیلات ہمارے استاد الاساتذہ علامہ الحاج خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ فرمائیں گے. میں تو اتنی تفصیلات نہیں جانتا, یہ تو وہ بتائیں گے جو آپ بیتی ہے. انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے, ہم نے تو بس یہاں رہ کر کے سدی پیٹ والوں کے درمیان سید صاحب کی خدمت کرتے ہوئے, سید صاحب کی زندگی وہ زندگی تھی, ایسے گوشے ہیں کیا بتاؤں, وقت بالکل کم ہے اور علماء کی فہرست بڑی لمبی چوڑی ہے. بس میں اتنا بتاؤں, سدی پیٹ والو تم بڑے خوش نصیب ہو, سدی پیٹ والو تم بڑے ہی خوش نصیب ہو. اللہ نے تمہیں سید حسین دیا ہے. یہ وہ سید حسین ہے. جب اس کا جنازہ اٹھا ہے, جب ان کا جنازہ اٹھا ہے, یقیناً جہاں تک جس دن علماء تک پہنچی ہے خبر, سب کے دل روئے ہیں, آنکھ روئی ہے. ہم روزانہ واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مولانا کا انتقال ہو جاتا ہے, اور لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون وہ فوراً جواب دے کر کے اس کا غم منا دیا کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. قسم خدا کی, سید حسین وہ مخلص عظیم شخصیت کا نام ہے جن کا نام 40 دن کے بعد آج بھی آتا ہے تو آنکھوں سے رونا آ جاتا ہے. ان کی قبر پر جب ہم کھڑے تھے ایسا لگتا ہے کہ سید صاحب پیچھے سے ہمارے درمیان تشریف لا لیں گے. ہمارا وہ غم, ہماری وہ یادیں, سید صاحب سے جو لگاؤ, مجھے اکیلے ہی کو نہیں, جتنے طلبہ آئے ہیں, یہ طلبہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کل کے طلبہ تھے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی مسجد کا امام ہے, تو کوئی کسی نہ کسی مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے, تو کوئی کسی مدرسے کا بانی ہے, تو کوئی کسی مدرسے کا صدر مدرس ہے. یہ کل کے بچے تھے, لیکن آج کے معزز علماء ہیں. لیکن یہ بھی جب حضرت ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کی قبر پر کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. میں الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھا, مرکز الثقافہ میں پڑھا, اور دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں پڑھا. اس ادارے سے تعلق رکھنے والے کتنے علماء کا, کتنے ممبران کا انتقال ہو گیا. یقیناً ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے, علم کے جانے پر, یقیناً عالم کے گزرنے پر افسوس ضرور ہوگا. اسی طرح سید صاحب بھی ایک ادارے کے بانی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ہم ایک خبر کی طرح سن لیتے اور اسے چھوڑ دیتے, لیکن نہیں بزرگوں دوستو, یہ اس مخلص اور محبتی شخصیت کا نام ہے کہ جب ان کے سامنے سنیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جاتی تو یہ ان سے پوچھا جاتا کہ ہم پڑھ کے اب آ گئے, اب ادارہ کھولنا ہے, ہماری کچھ مدد ہو جائے. تو سید حسین نوری صاحب وہ ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جو ہمارے ہر حوادثات زمانہ کے باوجود ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے. یہ صرف معاملہ, یہ صرف شفقت میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ساتھیوں جو طلبہ ان کے ساتھ, ان کے پاس پڑے ہیں, سب کے ساتھ کیا چاہیے, کس چیز کی کمی ہے,
हैं, लगा दो मदरसा, और तुम लगाना तुम्हारा काम है, चलाना अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मुस्तफ़ा के मेहमान होंगे, अल्लाह के रसूल उनका इंतजाम करेंगे। ये अल्फाज कहते आगे बढ़ जाते। और ये हमारे मुफ्ती आसिफ साहब किबला मौजूद है, ये इन्होंने भी अपनी मुकम्मल जिंदगी में बहुत खूब सैयद साहब को देखा है। इन्होंने जितना देखा है शायद किसी ने हम में से कोई भी उनको उतना नहीं देखा जितना आसिफ भाई ने देखा है, मुफ्ती आसिफ साहब ने देखा है। अरे मुफ्ती आसिफ साहब तो सैयद साहब की मफलूती हयात में भी उनके इशारों को खाली उंगली के इशारों से समझ जाया करते थे। 10 बार हम पूछते क्या बोल रहे हैं तो मुझे बोलते रुक जा, मैं समझ गया। अगर बुजुर्गों दोस्तों, सैयद हुसैन नूरी साहब, अब जब मदरसे की बात आती, अगर तलबा को बढ़ाने की बात आती, बजट खत्म होने की बात आती, तो सैयद साहब एक ही कहते, बच्चे आ रहे हैं, दाखिला मत रोको, एडमिशन मत रोको, ये मेहमान रसूल है, आना इनका काम है, हम तो बस आगे बढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत इनका इंतजाम कर देंगे। ये अकीदा लेकर, ये मोहब्बत लेकर, ये इस ईमान के साथ और इस यकीन के साथ, और यकीन एक ऐसी दौलत है मेरे दोस्तों, यकीन जब इंसान की जिंदगी में आ जाता है और यकीन जब इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है तो फिर उसकी जिंदगी कुरान की इस आयत की तफसीर बन जाती है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया जब इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेयकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे। इस्तिकामत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, न खौफ है न उन्हें गम हुआ करता है, वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, फिर ऐसे बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जन्नत का वादा और वैसी बशारत नसीब फरमाता है जिसका अल्लाह ने वादा कर रखा है। अलगद बुजुर्ग दोस्तों, यकीन मोहकम जब इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो फिर वो यकीन इंसान को अपने दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी में पर गामजन कर दिया करता है। सैयद हुसैन नूरी साहब मुकम्मल अपनी जिंदगी यकीन के साथ गुजारा करते थे। तवक्कल अल्लाह, जब आप मदरसे की तामीर करने लगे और तामीर शुरू किए, उनके इब्तिदाई अय्याम के बारे में सुने, उनके पास उस वक्त एक ट्रैक्टर ईंट खरीदने के पैसे नहीं, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार हो गए। मस्जिद रजा की तामीर का मामला देख लें, किस तरह आपने तामीर शुरू की। मस्जिद रहीमिया का मामला देख लें, कैसे शुरू किया। अस्सायु मिनल अब्द वल इत्माम मिनल्लाह, ये जुमला ही नहीं है बल्कि सैयद हुसैन नूरी साहब की जिंदगी सरापा इसकी तशरीह है, जो ये बताती है बंदा कोशिश करता है लेकिन काम अल्लाह मुकम्मल फरमा दिया करता है। बुजुर्गों दोस्तों, आज की ये जो बहारें आपको नजर आ रही हैं, स्टेज पर मौजूद ये उलमा का जम्मे गफीर, ये वो जम्मे गफीर है जिनको बुलाते बुलाते आप थक जाएंगे, आएंगे नहीं जल्दी वक्त लोगों का मिलता नहीं है। लेकिन आज की इस तारीख के लिए ना कोई किसी नजराने के लिए आए हैं, ना कोई किसी गर्ज से आए हैं। अगर आपके सिद्दी पेट में ये उलमा, ये हुफ्फाज आपके दरमियान आइम्मा तशरीफ लाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैयद हुसैन नूरी साहब के खुलूस और मोहब्बत की वजह से आए हैं। उनका खुलूस सुन्नियत के साथ ऐसा था, मसले के आला हजरत की तरवीज और इशाअत के लिए जो काम, जो कुर्बानियां, जो जिस अंदाज में ईसार और जिस जज्बे ईसार के साथ आप उठे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद हुसैन नूरी साहब को दुनिया में भी जो इज्जत दी है, यकीनन आखिरत में भी यकीन और मकाम सरबुलंद है उनका मौजूद है। सैयद हुसैन नूरी साहब दुनिया के तमाम तर मुखालफत के बावजूद, चाहे वो सिद्दी पेट वालों की मुखालफत हो या फिर उनके रिश्तेदार अकरबा अहबाब में मुखालफत उनकी होती थी, क्या मिलेगा तुम्हें अनवार मुस्तफा से, क्या मिलेगा। लेकिन सैयद हुसैन नूरी साहब अपना सब कुछ कुर्बान करके दिन रात सुबह शाम अनवार मुस्तफा तलबा के दरमियान में रहा करते थे, तलबा पर शफकत किया करते थे। तलबा में जो बच्चे कमजोर होते थे उनके सरों पर हाथ फेरते थे, जो बच्चे निसियान के मरीज रहते थे उन्हें तावीज़ें लिख कर देते थे। अरे हमने अपने जमाने में देखा, हमें किशमिश और काजू और बादाम अगर मिला है सैयद हुसैन नूरी साहब की क्लिनिक से, उनके पास से मिला है। हमने बचपन के दौर में, अय्याम तुफूलियत में, अय्याम तालीमी में बहुत कुछ उनसे हासिल किया। लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, आज उनका नाम जो जिंदा है, खुलूस और मोहब्बत के साथ मसले के आला हजरत और इल्म की रोशनी का जो उन्होंने काम किया है, इल्म की तरवीज का और इशाअत का जो काम किया, अल्लाह ने उन्हें बाकी रखा है और ऐसा बाकी रखा है कि क़यामत तक बाकी रखेगा। और ये अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 132 में इरशाद
ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کا خلوتوں میں یاد کرو، اللہ تمہاری جلوتوں میں چرچا کر دے گا۔ آج سید حسین نوری صاحب کے گزرے ہوئے 40 دن سے زیادہ گزر گئے، آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت اسی طرح زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گی۔ کیوں نہ زندہ رہے؟ اس لیے کہ یہ محبت کی جوت کسی ایسے ویسے نے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان عالم کے کرم سے اللہ نے جلائی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انوار مصطفیٰ کے توسط سے ہمارے دلوں میں منور ہوا ہے۔ اور بزرگوں یاد رکھو، بہت سارے لوگ سدھی پیٹ میں مشکوک ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ سید صاحب کو ایسا انتقال کیوں ہوا، سید صاحب ایسا ٹرین میں سے گر کے کیوں انتقال ہو گیا۔ بزرگوں دوستو، میں بس اتنا بتانا چاہوں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کی جانب سے وہ وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے، جب آنا ہوتا ہے نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ تعجیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کا وقت متعین کر رکھا ہے، اور حضور ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کے اس انتقال سے ہمیں یہ درس لینا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اسی انداز میں اٹھایا ہے جس انداز میں اللہ پسند کر رہا تھا، اور وہ پسندیدہ کیا ہے؟ حضرت صحابہ کرام میں کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ اور جو جس انداز میں ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کا انتقال ہوا ہے وہ شہادت کی موت ہے، اور شہادت میں جب انتقال ہوتا ہے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں تمہیں شعور بھی نہیں۔ بزرگوں دوستوں، یہ سید حسین نوری صاحب کی زندگی اور انتقال کے بعد ان کا جو عالم ان کی قبر میں ہے، اللہ نے یقیناً ان کے درجات بلند فرما دیے ہیں۔ اگر نہ فرما دیے ہوتے تو یہ طلبہ، یہ حفاظ، یہ علماء اور یہ طلبہ وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ جان عالم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب طلب علم کے غرض سے بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے طالب علم، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے نیچے، تلووں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور جس قبرستان سے طالب علم گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور سید حسین نوری صاحب کی محبت پہ تو طلبہ، علماء، حفاظ، مفتیان کرام، فقہاء کرام، مشائخ اعظم سب ان کی محبت میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کے مقام کو اور بلند فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں ہمارے مفتی آصف صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مفتی آصف صاحب اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، محبت سے بولیے۔ 10-12 سال میں سمجھتا ہوں 2011 غالباً 2011 میں جامعہ نظامیہ میں مفتی کا امتحان دے رہا تھا۔ اس وقت خبر آئی تھی کہ سید صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مفتی آصف صاحب جانتے ہیں کہ ادارہ کیسا چل رہا ہے۔ ہم لوگ تو صرف مہمان ہیں، کبھی مقرر کی حیثیت سے میلاد میں آ گئے، تو کبھی ماہ رمضان میں حاضر ہو گئے، تو کبھی دستار بندی کے جلسے میں آ گئے۔ مدرسہ انوار مصطفیٰ کے ہر اونچ کو، ہر نیچ کو، ہر آنے جانے اور ہر اچھے ہر برے ہر معاملات کو جتنا مفتی آصف صاحب جانتے کوئی نہیں جانتا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی آصف صاحب، آپ نے یہ جو عرصہ گزارا ہے، یہ 10-12 سال کا عرصہ گزارا، آپ کے سر پر ایک ایسی عظیم شخصیت کی سرپرستی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی سرپرستی حضور اشرف الفقہاء کی تھی، اور اس کے بعد سب سے بڑی سرپرستی زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کی تھی، جن سے آپ مشورے کرتے تھے، جن سے آپ کون سا معاملہ کس انداز میں نپٹایا جائے پوچھا جاتا تھا۔ تو آپ اس حالت میں رہنے کے باوجود بھی سید صاحب کا ذہن بڑا تیز اور ترار تھا۔ ہر وقت آپ مدرسے کے ہر معاملات کو کیسے سلجھایا جائے آپ اس کو سلجھا دیا کرتے تھے۔ اب مفتی آصف صاحب، یہ مدرسہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہے، سدھی پیٹ کی عوام، تلنگانہ کی عوام، ہم سب آپ کے ساتھ ہے۔ جب جس قدم پر انوار مصطفیٰ کے لیے ہماری ضرورت پڑے، ہمارا جگر کا خون بھی آپ کے لیے تیار ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اس ادارے کو جس طرح الفت و محبت کے ساتھ ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب نے
چلایا تھا. بہت سارے اختلافات آئیں گے, بہت سارے معاملات آئیں گے, بہت ساری دقتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گے, الفاظ سننے کو ملیں گے. کسی کے بولنے پر کان نہیں دھرنا ہے, بلکہ اپنے مرشد حق پیر طریقت محبت سے فیض یافتہ بارگاہ سرکار محلہ بغداد شریف, جس طرح مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے کئی ایک مخالفین کی ایک جماعت تھی, لیکن حضور اشرف الفقہا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے, آگے بڑھتے گئے, علم کا کام کیا, ایسا کام کیا کہ بوتلی کی سرزمین پر ایسی یونیورسٹی آپ نے کھڑا کر دی جس کو دیکھنے کے بعد ہمیں اش کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے پیر کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بزرگو دوستوں, بہت ساری مخالفتیں آئیں گی, ہمیں مخالفتوں پر کان نہیں دھرنا ہے, آگے بڑھتے چلے جانا ہے, کام کرتے چلے جانا ہے. اور یہ وہ انشاءاللہ تعالی انوار مصطفیٰ کے انوار کو کوئی روک نہیں سکے گا, اس لیے کہ یہ وہ انوار مصطفیٰ ہے جہاں سے بیٹری چارجنگ نبی کائنات کی بارگاہ سے ہو رہی ہے, اور اس کی سرپرستی نگرانی آج بھی حضور اشرف الفقہا کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری ماتھے کی آنکھیں اپنے پیر کو دیکھنے سے قاصر ہے. قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے سید حسین نوری صاحب ایسے مرید خاص کا نام ہے کہ آج میرے پیر اپنے شہزادے کی شکل میں یہاں موجود ہیں, اس لیے کہ سید حسین نوری صاحب نے اپنے پیر سے ایسی ویسی محبت نہیں کی, نہ دکھاوے کی, نہ جلاوے کی, نہیں, دل سے محبت کی ہے, اور دل سے عقیدت کی ہے, دل سے پیار کیا ہے, دل سے چاہا ہے, دل سے ان کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جا کر آئے ہیں صرف ایک ہفتہ, وہ اس جمعہ کو وہاں سرکار اشرف الفقہا کے پاس تھے, اس جمعہ کو وہ لحد میں چلے گئے. کیا معاملہ تھا, کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, وہ سید صاحب جانے, وہ حضور اشرف الفقہا جانے. لیکن میرا وجدان یہ ضرور کہتا ہے کہ آج کی اس محفل میں حضور اشرف الفقہا موجود ہیں, ان کی سرپرستی ظاہری طور پر شہزادے حضور اشرف الفقہا کر رہے ہیں, ان کے خلفاء کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس منظر حقیقی کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے, اور ہمیں تا دم زیست علم سے محبت کرنے. رضینا خدمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال, ہمیں مال کی طرف نہیں علم کی طرف دیکھنا ہے. انوار مصطفیٰ علم کے مرکز کا نام ہے, انوار مصطفیٰ علم کے محور کا نام ہے, انوار مصطفیٰ علم کے ایک عظیم چٹان ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. انوار مصطفیٰ اس جبل ہمالیہ کا نام ہے جس کی بنیاد حضور اشرف الفقہا نے رکھی ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ادارہ ہے جس کی سرپرستی, روحانی سرپرستی حضور اشرف الفقہا کر رہے ہیں, نورانی سرپرستی حضور مفتی اعظم ہند کر رہے ہیں, اور ظاہری سرپرستی ادھر ترجمان اہل سنت اور ادھر عطائے حضور اشرف الفقہا کر رہے ہیں. بزرگو دوستوں, ہمیں نہ غم کھانے کی ضرورت ہے, نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. حضور ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب نے 10 سالہ زندگی میں ہمیں یہ دکھا دیا کہ یہ انوار مصطفیٰ کو چلانے کے لیے میں مفتی آصف صاحب کو تیار کر رہا ہوں, اور تیار کیا ہے, اور اتنے خوبصورت انداز میں تیار کیا ہے, اتنا خوبصورت انداز میں تیار کیا ہے کہ صدی پیٹ کی سنیت کو اور اس کے مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم نکھار کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میلاد پاک میں آ جاؤ. سبحان اللہ. میلاد پاک کے مہینے میں آ جاؤ, یہاں آنے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ روشنی مصطفیٰ کے نام پر, وہ نورانیت, وہ ٹمٹمے, وہ جگمگانا, اللہ اکبر, ایسا نورانی منظر صدی پیٹ کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں یار ہمارے ڈسٹرکوں میں اتنی سجاوٹ اور اتنے ٹچ و احتشام کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے جو اتنے چھوٹے سے صدی پیٹ میں ہوتے ہیں. تو بزرگوں دوستوں, اللہ کا کرم کسی علاقے پر ہو جاتا ہے, آپ کے علاقے پر ہوا ہے تو وہ بدولت ہے انوار مصطفیٰ کی سید حسین نوری صاحب کی. اسے برقرار رکھے, اور اے صدی پیٹ والوں, تمہیں اس نعمت پر 1000 سجدے شکر ادا کرو تب بھی کم ہے. انسان کی اہمیت انسان کے رہتے نہیں معلوم ہوتی, انسان کے جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے. تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ سید حسین نوری صاحب اپنی خاموش مزاجی کے ساتھ کتنا سنیت کا کام یہاں پر کر کے گئے ہیں. اگر وہ نہ کرتے اور اپنے اخلاق سے
लोगों को मुतासिर न करते तो ये उलमा और ये अवाम तुम्हारे सिद्दी पेट को ना आती। मैं फिर दोबारा अवाम अहले सुन्नत सिद्दी पेट से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दस्तो बाजू बनकर अनवार मुस्तफ़ा के कायम रहे और इस इदारे को उसी तज़्को एहतशाम के साथ चलाए जिस तरह चल रहा था। खूब की सैर चमन फूल चिने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।